بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یقیناً اللہ کی رحمت قریب ہے نیک کام کرنے والوں کے لیے۔ نبی رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنی خاص کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوگی۔ سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ ماہنامہ کلندر شعور کے بانی الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے انبیاء کرام نے ذات باری تعالیٰ کو رحمت کے نام سے جانا ہے۔ یہ رحمت ذات الہی کی لامتناہی صفات ہیں اور ذات الہی کی ہر صفت کے ساتھ پیوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو یا اس کی کسی بھی صفت کو کسی بھی طرح الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ الفاظ بجائے خود محدودیت کی علامت ہیں۔ البتہ شعوری لحاظ سے اللہ کے بارے میں بیان کرنے کے لیے کسی بھی زبان کے الفاظ کا سہارا لینا ہماری مجبوری ہے۔ کتاب تذکرہ غوثیہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے لیے بد دعا کی تو وہ زمین میں دھنسنے لگا۔ اس نے مضطرب ہو کر 3 بار پکارا، اے موسیٰ مجھ کو بچاؤ، اے موسیٰ مجھ کو بچاؤ۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب جلال پیغمبر تھے، ایک نہ سنی اور قارون زمین میں دھنس گیا۔ اسی وقت بارگاہ الہی سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ تم سے قارون نے اس قدر التجا کی اور تم نے رحم نہ کیا، اگر وہ ہم کو ایک بار بھی پکارتا تو ہم اس کو بچا لیتے۔ مخلوق کی قدر تم کیا جانو، نہ تم نے پیدا کیا، نہ پالا، نہ آگے منتقل کیا، یہ رتبہ ہمارے ہی واسطے ہے۔ روحانی اسکالر محترم جناب سید سرفراز شاہ اپنی کتاب کہے فقیر میں لکھتے ہیں کہ لکھنے اور کہنے میں رحم بظاہر ایک لفظ ہے، لیکن اس لفظ میں بہت وسیع معنی پوشیدہ ہیں۔ جس طرح اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اسی طرح رحم بھی بے حد و حساب ہے۔ جب بھی کوئی انسان اپنے عاجز اور بے بس و لاچار ہونے کا اقرار کر کے اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال کر اللہ کے رحم اور اللہ کی رحمت کی التجا کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اپنے بندے کو معاف کر کے اس پر اپنی رحمت نازل فرما دیتی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک میں رحمت ہوں۔ قرآن پاک میں لفظ رحمت 79 بار آیا ہے، رحمتی کا 3 بار آیا ہے، رحمتی ہی 2 بار آیا ہے، رحمتنا 5 بار آیا ہے اور رحمتی ہی 25 بار آیا ہے۔ رحمت سے متعلق مختلف انداز میں کل 114 بار بیان کیا گیا ہے اور قرآن پاک کی کل سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا انسانی صورت میں آنا، ان کے لیے کھانا بنا کر سامنے رکھنا اور ان کا انکار کرنا کہ ہم فرشتے ہیں، اور عذاب دینے کا تذکرہ کرنا، اور آخر میں حضرت بی بی سارہ 90 سالہ اور 120 سالہ حضرت ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دینا۔ بی بی سارہ کا یہ کہنا کہ یہ کس طرح ممکن ہے، تو فرشتوں کا کہنا کہ اللہ کہتا ہے یہ میری رحمت کا فیصلہ ہے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتے کا آنا اور بیٹے کی بشارت دینا، اور حضرت مریم کا کہنا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور فرشتے کا کہنا کہ اللہ کہتا ہے یہ میری رحمت کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے 18 بیٹے اور 22 بیٹیاں تھیں، ہر شے وافر تھی۔ شیطان نے ایک مرتبہ اللہ سے کہا، اس کے پاس ہر شے ہے
اگر کچھ نہ ہو تو تیرا پیغمبر صبر کرے گا؟ اللہ نے فرمایا یہ میرا صابر بندہ ہے۔ اور ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ہمراہ کھانا کھا رہے تھے، گھر کی چھت گری اور سب مر گئے، مال مویشی سب ختم ہو گئے۔ خود حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں مسلسل بیماری کے بعد کیڑے پڑ گئے، ہر حال میں صبر کیا، ہر آزمائش میں پورے اترے، تو اللہ نے اولاد بھی زندہ کر دی اور مزید اولاد بھی دی، مال اور مویشی ہر شے مل گئی۔ ہر شے دے کر اللہ نے فرمایا یہ میری رحمت کا فیصلہ ہے۔ اللہ ارحم الراحمین سے رحم کی بھیک مانگنا گویا اپنے گناہوں اور غلطیوں کا اقرار بھی ہے اور اظہار ندامت بھی ہے۔ یعنی جب ہم اللہ سے رحم مانگتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ سے ایک چیز نہیں مانگ رہے ہوتے۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اقرار جرم کرتے ہوئے اپنی بے بسی، بے کسی اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان گناہوں کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں، اور آپ سے رعایت مانگنے کا ہمارا کوئی استحقاق بھی نہیں، لیکن آپ ارحم الراحمین ہیں، ہم پر رحم فرما دیجئے۔ یوں اللہ سے صرف ایک رحم مانگ کر دراصل ہم نے اللہ کے سامنے 4 قسم کے جذبات کا اظہار کر دیا۔ محترم جناب سید سرفراز شاہ اپنی کتاب فقیر رنگ میں فرماتے ہیں کہ انسان محنت، ریاضت اور مجاہدے تو کرتا ہے، لیکن ان ریاضتوں اور مجاہدوں کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ اعمال اور رویے بھی شمار ہوتے ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ مخلوق خدا کی خدمت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ریاضتوں اور مجاہدوں کی قبولیت صرف اور صرف اللہ کی مرضی اور رحمت پر منحصر ہے۔ قبولیت ہو یا عطا ہو، دونوں صورتوں میں یہ بات رحمت الہی سے ہی مشروط ہے۔ اس لیے کبھی اپنی محنت، ریاضت، عبادت اور مجاہدے پر انحصار نہ کریں، انحصار صرف اللہ کی رحمت پر کیجیے، کبھی خطا نہیں کھائیں گے۔ جب بھی دیکھیں رب کی رحمت کی طرف دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ عنایات اور مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے ہماری کروڑوں سالوں کی عبادت بھی اس ذات کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ہمارا ایک لمحے کا تکبر ہماری عمر بھر کی ریاضتوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ عبادت اور ریاضت کریں کیونکہ یہ ہماری اپنی ضرورت ہے، لیکن عبادت پر کبھی بھی بھروسہ نہ کریں، صرف اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ جو اس کی رحمت پر بھروسہ رکھتا ہے وہی فلاح پاتا ہے۔ اہل باطن علماء فرماتے ہیں کہ رحم مانگا جاتا ہے اور کرم خود بخود ہو جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے سراسر رحمت بنا کر۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رحمت کا واحد وسیلہ اور ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ اب ساری کائنات میں، عالمین میں، دنیاؤں میں جس کو بھی میری رحمت ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور ذریعے سے ہی ملے گی۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، بے شک عطا کرنے والا اللہ ہے مگر تقسیم صرف میں کرنے والا ہوں۔ اللہ کے خزانہ رحمت سے مزید رحمت کا حصہ اور خزانہ علم و معرفت کا حصہ اور عطا کا حصہ محبوب رب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تقسیم سے ملتا ہے، کیونکہ تمام جہانوں کے لیے صاحب رحمت اور رحمت فرمانے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ الشیخ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کی حیثیت سے آسمانوں اور زمینوں کی ہر مخلوق سے واقف ہیں، اور ہر مخلوق جانتی اور مانتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہیں۔
اللہ کے قانون کے مطابق ہر مخلوق بولتی ہے، سنتی ہے اور محسوس کرتی ہے، اور اس بات کا شعور اور شہود رکھتی ہے کہ حضور پاک برحق ہیں، اور سمجھتی ہے کہ رحمت للعالمین کی حیثیت سے ہماری بقا کا انحصار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت پر ہے۔ تمام عالمین میں موجود ہر شے اور ہر مخلوق رحمت عالم کی رحمت سے مستفیض ہو رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مادی دنیا میں بشر ہیں، اور اس دنیا میں جہاں روشنی کی مخلوق آباد ہے، فرشتوں کی دنیا میں جہاں نورانی مخلوق آباد ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں۔ یعنی نبی رحمت جس عالم میں ہیں، چاہے وہ مادی عالم ہو، روشنی کا عالم ہو، نور کا عالم ہو، ٹرانسپیرنٹ عالم ہو، بحیثیت بشر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور اللہ کی تجلیات و انوارات مہیا کرنے کی حیثیت سے نور بھی ہیں۔ حضرت ابو الفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جمال رسول میں تحریر فرماتے ہیں کہ اپنی ذاتی عقیدت مندی کو الگ رکھیے، محض خالی ذہن اور غیر جانبدار ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نظر کر کے بتائیے کہ یہ مرتبہ، یہ اکرام، یہ تعظیم کسی نبی، کسی ہادی، کسی رہبر کو حاصل ہوا ہے؟ آسمانوں کے نبی، چرند پرند کے نبی، زمینوں کے نبی، سمندروں کے نبی، کوہ و دشت کے نبی، حیوانات کے نبی، نباتات کے نبی، عرش و فرش کے نبی ہونے کا مرتبہ صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ حضرت یوسف بن اسماعیل جواہر البحار میں فرماتے ہیں کہ نہ میرے نبی مکرم کے جسم سے کوئی زمانہ خالی ہے، نہ مکان، نہ عرش، نہ کرسی، نہ لوح، نہ قلم، نہ جنگل، نہ دریا، نہ سخت زمین، نہ نرم زمین، نہ برزخ، نہ کوئی قبر خالی ہے۔ جو جگہ بظاہر خالی ہے وہاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں محمد کی رحمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان پر شاق گزرتی ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے لیے انتہائی حریص ہیں، اور ایمان والوں پر نہایت درجہ شفیق اور نہایت رحم والے ہیں۔ عربی لغت میں حریص کے معنی ایسے بادل کے ہیں جو پانی سے بے پناہ لبریز ہو، اگر وہ برس جائے تو زمین میں شگاف پڑ جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت شفیق اور رحم کرنے والے ہیں، ہر اس شخص کے لیے بھی شفیق اور مہربان رحم والے نظر آتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دیے۔ اللہ کے رسول کے اعلیٰ ترین اوصاف میں معافی، درگزر، رحم، سخاوت جیسی صفات بہت نمایاں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جاننا چاہتے ہو میری حقیقت کیا ہے؟ پھر فرمایا، تم نے سن رکھا ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ پھر فرمایا، تم نے سن رکھا ہے نا کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے اور اس کی رحمت بہت وسیع ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی سن رکھا ہے۔ پھر فرمایا، اللہ کی رحمت کا سن رکھا ہے نا؟ سب نے عرض کیا، جی سن رکھا ہے۔ فرمایا، بس وہ رحمت میں ہی ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ذات کو، وجود کو، شخصیت کو ہی رحمت بنا دیا ہے۔ کوئی جاننا چاہے کہ اللہ کی رحمت کیا ہے تو اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب، آپ کا وجود ہی میری رحمت ہے، آپ ہی میری رحمت کی متشکل ہیں، صورت ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرکات و سکنات بھی رحمت، آپ کا کلام اور سکوت بھی رحمت ہے، آپ کا کسی سے خفا ہونا بھی رحمت ہے، کسی سے راضی ہونا بھی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیات ظاہری میں رہنا بھی رحمت ہے، وصال فرما جانا بھی رحمت ہے،
آپ کا مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلنا بھی رحمت ہے، اور گنبد خضرا کے نیچے آرام فرمانا بھی رحمت ہے۔ آپ کا آنا بھی رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا بھی رحمت ہے، اور آپ کا جا کر بھی یہیں رہنا بھی رحمت ہے۔ کائنات میں ہونا بھی رحمت ہے، اور قیامت میں شفاعت فرمانا بھی رحمت ہے۔ قبر میں ایمان والوں کو نظر آنا بھی رحمت ہے، گویا نفس رحمت حضور مکرم ہے، اور کائنات میں زندگی ہی اللہ کے محبوب کی وجہ سے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔